مولانا عامر گل سیفی کے بیان سننے کے لیے آپ مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا عامر گل سیفی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاہور سے احمد ایک ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ سورہ یاسین کے فوائد و برکات کیا کیا ہیں۔ صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں سورہ یاسین کے تمام فوائد کا حضور نے ذکر فرما دیا، اور اس حدیث مبارکہ کو پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں بھی بیان کیا۔ حضور نے فرمایا یا علی استکثر من قراءت یاسین، اے علی سورہ یاسین کو کثرت سے پڑھا کرو، فائن قراءت یاسین عشرہ برکات، فرمایا اگر تم سورہ یاسین پڑھو گے تو اللہ تمہیں 1 2 3 4 5 نہیں 10 برکتیں عطا فرمائے گا۔ سوال بھی یہی سورہ یاسین کے فوائد و برکات کے اوپر، تو ہم پہلی برکت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قراها قد جعل الاشبع والاقراها ظمآنا الا روا ولا عار الا اقتسی ولا مريض الا بری ولا خائف الا آمن ولا مسجون الا فرج ولا عازب الا تزوج ولا مسافر الا عائن على سفرہ ولا کرا ولا والاقراها احد ضلت له ضالہ۔ حضور نے فرمایا اے علی من قراها قد تجاع الاشبع، حضور نے فرمایا جس نے یہ بھوک کی حالت میں سورہ یاسین پڑھی اللہ اس کا پیٹ بھر دے گا، اس کو سیر کر دے گا۔ یعنی پہلی برکت رزق میں برکت، پہلی برکت اور فائدہ سورہ یاسین کا رزق میں برکت ہے کہ بندے کے اور روٹی کی لنگر کی کمی نہیں ہوگی۔ تو پہلا مسئلہ ہی روٹی کا حل کیا اسلام نے۔ دوسرا حضور نے ارشاد فرمایا وَالْأَقْرَهَا ظَمْآنَ إِلَّا رَوِي، حضور نے فرمایا جس پیاسے نے یہ سورت پڑھی تو پڑھ کر اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ کر دے گا، یعنی چہرے پر تر و تازگی کے لیے بھی سورہ یاسین پڑھنی چاہیے۔ اور دوسرا، اور جس نے ننگے سر اس کو پڑھا، ننگے سر اس کو یہ سورہ یاسین پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا سر ڈھانپ دیا، اس کے جسم کو چھپا دیا۔ اور جس نے مریض کی حالت ولا مريض الا بری، فرمایا جس نے حالت مرض میں پڑھی اللہ اس کو بیماری سے شفا دے گا۔ یعنی جس نیت سے پڑھیں گے سورہ یاسین اسی کا فائدہ دے گی۔ اور الا بری ولا خائف الا امن، اور جو خوف و خطر ٹینشن میں ہوگا، ڈپریشن میں ہوگا، سورہ یاسین پڑھے گا اس کا ڈپریشن سب ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری آگے ہے ولا مسجون الا فرج، اور جس قیدی نے اس کو پڑھا اللہ اس کو آزادی دے گا۔ یعنی جو نجائز مقدمات میں پریشانیوں میں مبتلا ہے وہ یہ پڑھے گا اللہ اس کی برکت سے اس کو نجات دے دے گا۔ ولا عازب الا تزوج، اور جس نے کوارے پن میں اس کو پڑھا اللہ اس کی شادی کر دے گا۔ یعنی جس کی بیوی فوت ہو گئی ہو یا بیوی ہو نہ اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہو تو یہ سورت پڑھے گا اس نیت سے تو اللہ تعالیٰ اس کی اسی برکت سے یہ معاملات آسان فرما دے گا اور اس کا نکاح ہو جائے گا۔ نکاح جس کے نہیں ہوتی، جس کی شادی نہیں ہوتی، سورہ یاسین پڑھے نکاح ہو جائے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا ولا مسافر الا اعین علی سفر، اور جس مسافر نے پڑھی اللہ تعالیٰ حالت سفر میں اس کی مدد کرے گا۔ سفر میں اگر گئے کہیں باہر کے ممالک کام کرنے، بزنس کی نیت سے کہیں وزٹنگ پہ پریشان ہیں، سورہ یاسین پڑھیں انشاءاللہ وہاں بھی امداد اور مدد آپ کے پیچھے ہوگی اللہ کی۔ اور فرمایا وَلَأَقْرَهَا أَحَدٌ ضَلَّتْ لَهُ ضَالَةٌ، اور جس نے گمی ہوئی چیز، کوئی چیز مل نہیں رہی، قیمتی چیز گم گئی، سورہ یاسین پڑھی اس نیت سے روز پڑھتا رہا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو اس کی چیز ملا دے گا۔ اور الا وجدہ ولا والاقرہ علی رأس میت حضر اجل الا خفف علیہ، اور جس شخص نے قریب المرگ فوت ہونے والا جو بندہ ہے، روح نہیں نکل رہی، جسم میں روح پھنسی ہوئی ہے، تکلیف میں ہے اور فوت نہیں ہو رہا، یعنی اس کی جان نہیں نکل رہی، جان پھنسی ہوئی ہے،
تکلیف کی حالت میں ہے مردہ، تو ایسے مردے کے پاس جب پڑھا جائے گا سورہ یاسین کو، اللہ رب العالمین جل والا اس مردے کی تکلیف دور کر دے گا اور سکون و اطمینان کے ساتھ اس کا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے قبر کے حالت روح جو ہوتی ہے سکرات کا عالم، اس کے معاملے سے اللہ محفوظ رکھے۔ اور فرمایا من قرأھا صباحا کان فی امان الی ان یمسی، فرمایا جس شخص نے صبح پڑھی شام تک پر امن رہے گا، کوئی ٹینشن نہیں۔ اور ومن قرأھا مساء کان فی امان حتی یصبح، جس شخص نے سورہ یاسین شام کو پڑھی وہ صبح سورج نکلنے تک اللہ کی حفاظت میں ہے۔ تو یہ 10 برکتیں تھی، بھوکے کو سیراب کرنا اور پیاسے کو تر و تازہ کرنے کے لیے، اور اس طرح خوف زدہ ہو تو اس کو اس خوف زدہ ڈپریشن والے کے لیے، اور جس بندے کو کپڑا نہیں ہے پہننے کو، اچھا کپڑے نہیں ہیں، اللہ اس نیت سے پڑھیں اللہ اس کا یہ مسئلہ حل کرے گا۔ اور جس شخص نے قیدی نے پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس برکت سے اس کے قید سے نجات دے دے گا۔ جس شخص نے سفر کی حالت میں پڑھی تو اس کی امداد ہو جائے گی۔ جس شخص نے میت کے لیے پڑھی تو میت پر آسانی ہو جائے گی۔ کوئی شے گمنے پر پڑھی تو وہ شے مل جائے گی۔ اور آخری چیز، صبح پڑھی شام تک، شام کو پڑھی صبح تک اللہ کی حفاظت میں۔ تو یہ 10 برکات تھیں جو حدیث میں آئی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔